معاف فرمائیں گے۔ اس حدیث صحیح سے مسائل نکلتے ہیں، بزرگوں کے نکات نکالتے ہیں بزرگان دین۔ فرمایا ایک سال اگلے ایک سال پچھلے، تو اس سے نقطہ نکالا بزرگوں نے کہ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سال اگلے گناہ معاف ہوں گے تو اگلے سال زندہ رہے گا جبھی تو گناہ کرے گا، اور جب رہے گا نہیں زندہ تو کہاں سے کرے گا۔ اس لیے پیشگی اللہ تعالیٰ یہ عمر اس کا روزہ رکھنے والے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم ہے ایک سال کی زندگی ابھی اور باقی ہے۔ امید ہو گئی۔ ماسٹر صاحب تھے ہمارے یہاں محلے میں کاندلے، تو وہ ہر سال روزے رکھتے تھے، یہ عمرہ کا اس کا بھی عرفہ کا بھی رکھتے تھے۔ ایک دفعہ روزہ رکھ کر وہ وہاں گئے لونی، ان کے شاگرد وغیرہ نے کھانے کا انتظام کر دیا اور بڑا استقبال ہوا۔ اب جب کھانا کھانے بیٹھے ماسٹر صاحب تو کہیں وہ میرا تو روزہ ہے۔ تو آپ نے سوچا اور ان کو اگر میں کہوں روزہ ہے تو ان سب کے دل دکھیں گے، سب کو تکلیف ہوگی، نہ پھر روزہ ایسے موقع پہ افطار کر دینا چاہیے۔ تو ماسٹر صاحب نے روزہ افطار کر دیا۔ پھر یاد آیا کہ حضرت جی نے کاندلے یوں فرمایا تھا، بس ایک دم سے آنسو آنے لگے۔ فرمایا کیا ہوا ماسٹر صاحب کیا؟ فرمایا بھائی میں اس سال رخصت ہو جاؤں گا، زندہ نہیں رہوں گا۔ بھائی ماسٹر صاحب کیسی بات، روزہ ٹوٹ گیا میرا آج کا، میں ہر سال روزہ رکھتا ہوں اور آج میرا روزہ اس طرح سے ٹوٹ گیا ہے اور میں روزے سے نہیں ہوں، مجھے یقین ہو گیا کہ میں اب پورے سال زندہ نہیں رہوں گا۔ اسی سال میں حضرت ماسٹر صاحب کا انتقال ہو، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایسے ہوتے ہیں ماننے والے اور یقین کرنے والے۔ تو کل کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر ہو سکے بھائی، نفل ہے، رکھو گے تو بڑا ثواب ملے گا، اتنا فائدے حاصل ہوں گے، نہ رکھیں گے گناہ نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہو قرضے سے الگ، جی، یا 7.5 تولے سونا ہو ان قرضے سے الگ، تو علماء نے اس وقت یوں بیان دیا ہے کہ قربانی کا مسئلہ سونے سے جوڑنا چاہیے، یعنی 7.5 تولے کے برابر اگر سونے کے برابر روپے ہیں یا قیمت ہے یا زیور ہے قرضے سے الگ، اس کے ذمہ قربانی کا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہنا ہے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ہماری عیدگاہ میں کیا کرے گا کہ جب ہمارے نام پہ ہم نے مال دیا تھا، قربانی بھی نہیں کر سکا، خون بھی نہیں بہا سکا۔ اور میں جمعے میں کہہ رہا تھا قربانی کا مقصد گوشت کھانا ہے ہی نہیں، بلکہ خون بہانا مقصد ہے۔ خون بہاؤ، جاؤ اپنے گھر، قربانی کر دی، جاؤ اپنے گھر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھتا کیا جا رہا ہے، میں نے قبول کر لیا، جو تیری نیت تھی دیکھ لی، کس محبت سے تو نے میرے نام پر قربانی کی ہے، اب یہ گوشت بھی تو ہی لے جا، کلیجی بھی تو ہی لے جا، پائے بھی تو ہی لے جا، جا میری طرف سے کھا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، تو 3 دن تک گوشت کھاتے تھے، تو 3 دن قربانی ہوتی، 3 دن تک روٹی کم، گوشت زیادہ کھاتے تھے۔ مولانا عبدالجلیل صاحب بستوی جو کاندلے جامع مسجد مدرسہ نصرت الاسلام میں پڑھایا کرتے تھے، تو بقرعید کے 3 دن تک گوشت آتا تھا، بس لنگی پہن کے اور کڑھائی میں کچرا بھوننا اور بس چاپ رہے ہیں۔ طالب علموں کو کہتے ارے روٹی کھانے کا دن ہے، گوشت کھانے کا دن ہے، گوشت کھاؤ۔ 5 کلو اللہ کا بندہ گوشت کھا جاتا، ایسے تکڑے تھے۔ یہ تبلیغ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا، مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو وہیں بھیجا تھا۔ جب تبلیغ مدرسہ چلا، انہیں ترقی پر پہنچا، یہ ان کی برکت ہے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ تو یوں فرماتے تھے 3 دن گوشت کھانے سے گڑبڑ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کھانا تمہارا نہیں، اللہ کی دعوت ہے، یہ اللہ تک کا کھانا ہے، گڑبڑ بھی نہیں ہوگی۔ تو یوں بھی سوچ لو بھائی، کبھی یوں سوچ کے مر جاؤ، اپنے پیٹ بھی دیکھ لیو ہاضمہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، کبھی اللہ کا مہمان بن کر دسترخوان پہ بھی سارے صفائی کر دو۔ اپنے حساب سے کھانا چاہیے، جتنا جی خوش ہو کھانا، یہ نیت رکھو کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ ہمارے نانا گوشت جو کھاتے تھے قربانی کا، اور باقی گوشت تقسیم کرتے تھے، اور کچھ گوشت کو سکھا کے رکھ دیا کرتے تھے، اس کا طریقہ بہشتی زیور میں لکھا ہے، سکھا کے رکھ دیا کرتے تھے۔ سارے سال جب کھانا پکتا تھا، جو بھی سبزی بنتی ایک چٹکی اس میں ڈالتے تھے، تاکہ اس قربانی کی برکت سارے سال ہمیں نصیب ہو۔